أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين قال الملأ الذين کہنے لگے سردار وہ جو استکبر تکبر انہوں نے کیا من قوم ہی ان کی قوم میں سے للذین استضعفوا ان لوگوں سے جنہیں کمزور سمجھا گیا لمن آمن منہم ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان میں سے اتعلمون کیا تم جانتے ہو سمجھتے ہو ان صالحا کہ بے شک صالح علیہ السلام مرسل من ربی یہ بھیجے گئے ہیں اپنے رب کی طرف سے قالوا تو ان ایمان والوں نے کہا انا بے شک ہم بما ارسل به مؤمنون جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں صالح ایمان رکھنے والے ہیں قال الذین استکبروا تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا انا بالذی بے شک ہم تو اس کے ساتھ آمنتم بہ جس پر تم ایمان لائے ہو کافرون کفر کرنے والے ہیں فعقروا الناقۃ پس انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی اونٹنے کی وعتوا عن امر ربہم اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے وقالوا اور کہا یا صالح اے صالح ائتنا بما تعدنا لا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے جس کا ڈراوا دیتا ہے ان کنت من المرسلین اگر ہے تو رسولوں میں سے فاخذتهم الرجفہ پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے فاصبحوا پھر صبح کی انہوں نے فی دارہم جاثمین اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے فتولی عنہم بس آپ نے منہ پھیرا ان سے وقال اور کہا یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتکم البتہ تحقیق پہنچایا میں نے تمہیں رسالت ربی پیغام اپنے رب کا ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ تھے جو پسند نہیں کرتے تھے خیر خواہی کرنے والوں کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد زمین میں بسے تھے، یہ بھی بڑے طاقتور لوگ تھے اور اپنی سی طاقت کے گھمنڈ میں غرور میں مبتلا ہو گئے اور مالدار لوگ تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے تھے، بلڈنگوں محلات میں گزر بسر کرنے والے لوگ تھے۔
اور معاشی طور پر کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن کمزوری تھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی، اور خود فرمائش کر کے نشانی اور معجزہ مانگا حضرت صالح علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھاڑ کر اس میں سے اونٹنی کو نکالا، اور وہ 10 ماہ کی گابن تھی، اور جیسے وہ چٹان سے نکلی تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی بڑے جسے اور قد کاٹ والا تھا۔ اونٹنی بھی بہت بڑی قدامت والی تھی، ظاہر ہے جو پورے کے پورا چشمہ پانی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے پی جاتی، اور سارے درختوں کے پتے چراگاہیں چر جاتی تھی، وہ کتنی بڑے جسے والی۔ اور لکھا ہے تفاسیر میں وہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ ساری قوم اس کا دودھ پیتی تھی، اور اگلے دن کے لیے وہ پھر اپنے برتنوں میں دودھ بھر کے رکھ لیتے تھے، اتنا دودھ وہ دیتی تھی۔ لیکن ان پہ بدبختی سوار ہوئی، جیسے میں نے کہا، اس کی قوم کے جو اوباش قسم کے لوگ تھے ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ہمارے جانوروں کو ایک دن پینے سے اور چرنے سے روکا جائے، تو انہوں نے اس اونٹنی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جن کے زیادہ مال مویشی تھے، بڑے جو سردار تھے، وہ اس میں پیش تھے۔ ان میں 2 عورتوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور انہوں نے بدماشوں کو تیار کیا اس کام کے لیے، اور ان کا جو بدماشوں کا جو سرغنہ تھا اس کا نام قیزار لکھا ہے۔ یہ پورے قد کاٹ والا تھا اور انتہائی خوبصورت تھا، نیلی آنکھوں والا تھا، سرخ رنگ والا تھا۔ اس نے سب سے بڑی بدبختی کا مظاہرہ کیا، اور یہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ اونٹنی جب آئی تو اس پہ حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو زخمی کیا، اونٹنی مر گئی، اور اس کا جو بچہ تھا وہ بھاگ گیا اور پہاڑوں میں چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ بچہ کدھر ہے؟ تو ان سے کہا بچہ تلاش کر لو، اگر تمہیں بچہ مل گیا تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر بچہ نہ مل سکا، وہ غائب ہو گیا، تو پھر تمہارا بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ بھاگے دوڑے کہ ہم بچے کو پکڑ لیں، ہماری جان بخشی ہو جائے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا بچے کو کہ ایک پہاڑ کی چٹان پہ وہ بچہ چڑھ گیا، تو یہ اس کو آوازیں دینے لگے، اس کو اپنی طرف بلانے لگے، لیکن وہ ان کی طرف مڑ کے نہیں آتا تھا، اور انہوں نے کوشش کی کہ پہاڑ پہ چڑھیں، اس کو پکڑ لیں، لیکن بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب کوشش کی تو اللہ کی قدرت سے وہ پہاڑ اور بلند ہوتا گیا، اور بہت بلند اللہ نے اس کو کر دیا کہ یہ اس تک رسائی نہیں پا سکتے تھے۔ اور اس کے بعد اس بچے نے 3 چیخیں ماری، اور جس چٹان پہ وہ کھڑا تھا وہ پھٹی، اور اسی چٹان کے اندر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ تو جب 3 چیخیں اس نے ماری تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اب تم صرف 3 دن زندہ رہ سکو گے۔ اور جب وہ وقت اللہ کی طرف سے آیا تو یہ لوگ پریشان تو تھے، پیغمبروں کی مخالفت تو کافروں نے کی، لیکن پیغمبروں کی سچائی پر انہیں پورا یقین ہوتا تھا۔ جیسے حضور کے مخالف، وہ آپ کی مخالفت تو کرتے تھے لیکن آپ کی سچائی پہ، ایمانداری پہ پورا یقین رکھتے تھے۔ اب انہیں انتظار تھا، صالح نے کہا تو عذاب تو آ جائے گا۔ تو لکھا ہے کہ جمعرات کا دن تھا تو ان پر عذاب کی شروعات ہوئی تھی۔ پہلے دن ان کے رنگ زرد پڑ گئے تھے، اور اس کے بعد دوسرا دن جب آیا تو ان کے رنگ سرخ ہو گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے چہروں سے خون رس رہا ہے، خون ہی خون ان کے چہروں پہ، بدن پہ نظر آتا۔ اور جب تیسرا دن ہوا تو ان کے چہرے اور بدن وہ کالے سیاہ ہو گئے، جیسے تارکول ہوتی ہے، کوئلہ ہوتا ہے، اس طرح ان کے بدن سیاہ پڑ گئے۔ اور اس کے بعد چوتھے دن کی جب صبح ہوئی تو پھر اللہ نے زلزلہ بھیجا،
تو سخت زلزلہ ان کی آبادیوں پہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی زلزلے میں ایک چیخ آئی، اس چیخ سے ان کے دل اور کلیجے پھٹ گئے، چھوٹے بڑے سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کا ذکر فرمایا، قال الملأ الذین استکبروا من قومی، کہنے لگے سردار وہ جو متکبر اور مغرور تھے، من قوم ہی حضرت صالح کی قوم سے، للذین استضعفوا ان سے جو کمزور سمجھے جا رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام پہ اور سب نبیوں پہ ایسا ہی ہوتا کہ آپ کے مخالف جو لوگ ہوتے تھے اکثر مالدار ہوتے تھے، جو سرمایہ دار جاگیردار تھے اس زمانے کے وہ مخالف ہوتے، اور جو غریب اور متوسط طبقہ ہوتا تھا وہی پیغمبروں کا ماننے والا، ان کا متبع ہوتا تھا۔ تو ان متکبرین نے ان سے کہا، استضعفوا جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس معاشرے میں، یعنی جن کو یہ بے دین اپنی نظروں میں حقیر جانتے تھے، لمن آمن من وہ جو ایمان لائے تھے ان میں، ان سے کہا اتعلمون کیا تم جانتے ہو سمجھتے ہو کہ ان صالح مرسل من ربی کہ بے شک صالح بھیجے ہوئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم صالح کو اللہ کا رسول جانتے ہو سمجھتے ہو، اگر تم انہیں پیغمبر سمجھتے ہو تو قالوا وہ کہنے لگے انا بما ارسلتم به انا بما ارسل به مؤمنون کہ ہم تو پکی بات ہے حضرت صالح پر ایمان رکھتے ہیں، انا بما ارسل به بے شک ہم تو اس پیغام اور وحی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے مومنون ایمان لانے والے ہیں۔ تو قال الذین استکبروا کہنے لگے وہ متکبرین انا بالذی بے شک ہم تو اس کے ساتھ آمنتم بھی جس پر تم ایمان رکھتے ہو کافرون اس کا انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں۔ فعقروا الناقہ پھر انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی ناقہ کی، عقر ٹانگیں کاٹنے کو بھی کہتے ہیں اور ذبح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ وعتوا عن امر ربہم اور سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی، جو نے کہا گیا کہ لا تمسوها بسوء اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اس کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کرنا، اس کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا اور کہنے لگے اے صالح لا ہمارے پاس بما تعدنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، یعنی پھر بھی خوف نہیں آیا، پھر بھی اسی ڈٹائی پہ قائم ہیں، ان کنت من المرسلین اگر تو ہے رسولوں میں سے۔ پھر آ گیا وہ عذاب، فاخذتهم الرجفہ پھر آن پکڑا انہیں زلزلے نے، سخت زلزلہ اس کی لپیٹ میں آگے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین پھر ہو گئے صبح اپنے گھروں میں جاثمین، منہ کے بل گرے ہوئے بے جان وہیں پہ پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم تو اب حضرت صالح علیہ السلام ان سے منہ پھیر کے نکلنے لگے، بستی ساری اجڑ گئی، آبادی ساری تباہ و برباد ہو گئی، سب لوگ ہلاک ہو گئے اور مکانات بھی زلزلے سے ادھڑ گئے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے مرے ہوئے لوگوں کو مخاطب کیا، وقال یا قوم کہا ہے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی تحقیق میں نے پہنچایا تمہیں اپنے رب کا پیغام، میں تمہیں سمجھاتا رہا، اللہ کی باتیں تم تک میں نے پوری پہنچائیں۔ یہ ایسے ہی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اختتام پہ جتنے کافر بدر میں قتل ہوئے تھے ان سب کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، تو حضور اس قلیب بدر پہ کھڑے ہو کے ان کافروں سے یہی بات کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا، اور کیا تم نے آج اپنے رب کا وعدہ پورا پا لیا؟ ایسے حضرت صالح علیہ السلام اب ان کی لاشوں پہ کھڑے انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھو تمہیں اللہ کے پیغام صحیح صحیح پہنچائے تھے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری پوری خیر خواہی کی،
اور تمہیں اس انجام بد سے بچانے کی پوری کوشش میں نے کی، اور لیکن وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور لیکن تم لوگ ایسے تھے جو پسند نہیں کرتے تھے ناصحین، خیر خواہی کرنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں سے تمہیں چڑ ہو جاتی تھی اور ان سے دشمنی تم کرتے تھے، اور آج دیکھ لو کس برے انجام سے دوچار ہوئے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے ہر انسان کے لیے کہ آج قرآن انسان کو اس برے وقت سے پہلے سمجھا رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے، لیکن آج کسی کو ہوش ہی نہیں۔ دنیا کی مستی میں ایسے مست ہیں کہ ہر ایک شخص انجام سے بے خبر ہو کر اس دنیا کی اس عیش کے اندر مبتلا، اللہ سے غافل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے آنے والی انسانیت کو سمجھایا کہ اللہ کی پکڑ سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اللہ کا نبی اپنا کام پورا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی لوگوں کی خیر خواہی کے اندر، یا نبیوں کے بعد جو نبیوں کی نیابت میں لوگوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، تو یہ سراسر خیر خواہی ہے، یہ ہمدردی ہے۔ اور جو اس پہ توجہ نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جب انجام بد سے دوچار ہوگا تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری پوری خیر خواہی کی تھی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم پسند نہیں کرتے تھے خیر خواہی کرنے والوں کو۔